زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی. اس میں سے آ رہی ہے. اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں, ان کو بھی سمیٹے ہوئے. ویلکم بیک ٹو آور چینل. سو اج دی ویڈیو دے وچ اپاں جو دیکھنا ہے وہ بہت گھینٹ ہونے والا ہے. آج دی ویڈیو آج کی ویڈیو میں یہ بول دو نا آج. چلو گائز میں ہندی بھی بول لینا ماڑی ماڑی, جنہاں نے مینوں ہندی بولدے ہوئے دیکھنا ہے تسی ایمبروز ریئیکشن تے کولیبریشن ویڈیو آ چکی ہے, جا کے انہاں دے چینل تے دیکھ سکتے ہو. سو اج دی ویڈیو دے وچ اپاں دیکھنا کریشن ٹو کریٹر علی مرزا صاحب دی ویڈیو اپاں دیکھی ہوئی ہے, لیکن اج دی ویڈیو ہے کریشن آف دا ارتھ. ٹھیک ہے کہ ارتھ دی کریشن کداں ہوئی ہے جا علی مرزا صاحب دے سمجھاؤن دا طریقہ سارے نالوں ڈفرینٹ ہے. سو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اینڈ کئی لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ بھاجی اسی ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ایک بندہ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ علی مرزا صاحب ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ. ਸੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ. سب دی سوچ الگ الگ ہے, کمنٹ پڑھ کے ویکھیا کرو ہر ویڈیو دی. ہاں یہ بھی ہے یار, مطلب کوئی کچھ بولدا ہے, کوئی کچھ بولدا ہے, کوئی کچھ بولدا ہے, پزل ہو جاندے ہیں اسی. چلو اینی ویز ویڈیو دیکھتے ہیں اج دی. آجو اپنی ویڈیوز نہیں باقی ویڈیوز تے بھی پڑھ کے ویکھیا کرو کمنٹ. ہاں پھر کیونکہ پنجے انگلاں برابر نہیں ہوندیاں, دیٹس وائی. سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو. الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا. احیاء و امواتا, زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی. کتنی سونی یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا, اسی کی اسی میں دفن ہو گئے, خوراک سے پروان چڑھایا اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا. یہ زمین ہی, اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے, ماں کی آگوش کی طرح بھی. یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی. صحیح آپ گل ہے. موبائل فون کھا تو نہیں سکتے, کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے. جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں, لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے. آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے, میدا آٹے میں سے نکلا, آٹا گندم میں سے, گندم زمین سے. کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے. چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے ہی اگا ہوا ہے, کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی. چاہے کوئی ڈیری پروڈکٹ ہے, آپ دودھ پینے ہے نا, گاواں مجھا چکر چارا چردیاں پھر ہی دودھ ملتا ہے. وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا. ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں. آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے, یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے, تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی. دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا. دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا, ہماری خوراک کا ذریعہ. اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے. زندوں کو کیا ہے, پلاٹ دیے ہوئے نا جناب, زمین پہ یہ بات ہے نا, وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا, پلاٹ کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا. اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے. کیسا سمیٹتی ہے. اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تعفن ہی پھیلا ہو. اگر یہ مردے باہری اس طرح چھوڑ دیے جائیں, ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا, مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے, یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے. میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو مجھے بتانے لگا, میں نے اسے کہا یہ لوارث لاشوں کے بارے میں, تو کہنے لگا لوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں, بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا, ادھر جا کے کیا کرنا ہے, اس کو دعا ہی کرنی ہے, وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, جس طرح بدبو اور تعفن اس کا پھیلتا ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے.
اور کہتا ہے یہ تو تعفن ہے نا, جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر, وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں, وہ پھر مارتے ہیں, کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں, پھر لاش نکالتے ہیں. تو یہ انسان کی اوقات ہے. صحیح ہے. تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے, پھر بھی کئی انکار کر دے. ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا, تعفن پھیلے گا, کچھ عرصے بعد بیکٹیریا اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے, ڈیکمپوز ہو جائے گی, اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں, انسانوں کی لاشیں, ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے. کھاد کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے. تو یہ زمین ایسی ہے, مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے, زندوں کو بھی. ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں. زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے, جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے, کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو, شارک مچھلیوں کو, اور کتنے جانوروں کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں. ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے, اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں, ان کو بھی سمیٹے ہوئے. تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں, ہر چیز, زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے. بزرگاں نے نہیں سنبھالیا سر, زمین نے, بلکہ بزرگاں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے. اینڈ تے پنجابی وچ بول دے رہا ایک دو لائن. بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا. ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ. ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਓ. اندر ہی دفناتے ہیں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ, اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا. یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں نا, یعنی زمین کو کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے, یہ اللہ نہیں, یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے. سب سے بڑی مخلوق, سب سے مضبوط مخلوق. آپ کے ذہن میں تو ہاتھی آ جائے گا, ویل مچھلی آ جائے گی, اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے؟ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے, ہزاروں ہاتھیوں کو, ہزاروں مگر بچوں کو لے ڈوبے. سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے. اور ہم نے پانی بھی پلا دیا. انہی پہاڑوں میں ایسے ریزروائرز اللہ نے رکھ دی ہیں, پورا سال. ابھی بھی آپ کشمیر میں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا, کئی چشمے ہیں جو پورا سال رکتے نہیں ہیں. اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک باری ہوتی ہے, یا بارش پڑی یا برف, اور وہ برف پگھلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزروائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے, تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے. اتنا پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے. امیجن کریں پورا سال خشک ہی نہ ہو, تو پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ؟ نہیں, وہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے جو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, سرکل پورا پروسیس وہی چل رہا ہے, اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. اور میٹھا پانی اللہ تعالیٰ ہمارا میٹھا پانی. میٹھے پانی کی ہمیں تو یہاں جہلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر. جہلم سے آپ بس 120-130 کلومیٹر دور چلے جائیں نا پنڈی اسلام آباد میں, اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ. فیصل آباد چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائی. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں, اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. صحیح ہے گائز. تو ایسی کیا ہے کہ ویڈیو مزہ آیا. دیکھو اچھی سی ویڈیو, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ AC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ,
ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਧਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿਓ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉੱਗਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਂਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜੂਗੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਿਆ, ਫਨ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਐਂ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਕ ਆਫ ਨੋਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਹਾ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੋਹਾ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਕ ਆਫ ਨੋਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੋਹਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-2 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਕਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੁਣਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਯੈਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।